بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لرننگ پروگرام میں آپ سب کو روشنی کی طرف سے خوش آمدید۔ بیٹا آج آپ ہم لوگ پاکستان اسٹڈی کا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کریں گے، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 to 77۔ بتاتی چلوں کہ ہماری 10th کلاس کا سلیبس جو ہے وہ 71 کی جنگ کے بعد سے جو سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے ہوگا، یعنی 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش ہمارا جو ہے وہ مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ اس پر کچھ جنگ کے اثرات بھی ہوں گے۔ اور سٹارٹ میں جو ہے وہ 71 سے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت سٹارٹ ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی دوبارہ سے تعمیر نو کا آغاز کیا۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تعمیر نو کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے 71 کی جنگ میں اپنا مشرقی بازو کھویا تھا، اس وجہ سے جنگ کے جو ہوتے ہیں آفٹر شاکس وہ بھی ہوں گے۔ اس میں پاکستانی قوم میں نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور انقلابی اقدامات اٹھائے۔ 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عبوری آئین 72 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالی۔ عبوری آئین کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک گورنمنٹ چلی گئی ہے اور دوسری گورنمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، یعنی درمیان میں ہنگامی حالات کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ آتی ہے، اس کو عبوری حکومت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے تحت جو ہے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، ملکی مسائل کی طرف توجہ دی، آئین کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی تشکیل دی۔ اب اس کی ہم لوگ ریفارمز پڑھیں گے، یعنی اصلاحات کون کون سی ان کی اصلاحات ہیں۔ صنعتی اصلاحات، صنعت اصلاحات کا مطلب کیا ہے کہ انڈسٹریل ریفارمز اس دور میں کون کون سی ہوئی تھی۔ صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا، بہتر ماحول پیدا کرنا جس سے معیشت کی تعمیر نو میں اضافہ ہو، مزدوروں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی، صنعتوں کے لیے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھا دیا گیا، ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی، مزدوروں کے لیے صحت کے سہولتوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے یا حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا، گروپ انشورنس، سوشل سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سارے قومی اداروں کو جو ہے وہ قومی تحویل میں لینے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی تھی، ان میں اہم صنعتی اداروں میں بینکوں میں بیمہ پالیسیاں اور بیمہ کمپنیاں، تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ ملک کی تمام اہم صنعتوں، بینکوں، انشورنس کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی معاملات پر کنٹرول کر کے اس کا فائدہ جو ہے وہ عام عوام تک پہنچانا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا۔ پھر آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زرعی اصلاحات اس میں سے کون کون سی تھی۔ زرعی اصلاحات میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زرعی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر کر کے زراعت سے وابستہ افراد کے حالات کو بہتر بنانا تھا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا تھا، ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ زرعی اراضی کی ملکیتی حد جو ہے انہوں نے بڑھا کر 150 ایکڑ نہری سے 300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیتی حد درست کی گئی، اس حد سے زیادہ جو اراضی ہوگی وہ ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ زمین سے مزارعین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ جاگیرداروں، زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کی تعلیمی اصلاحات۔ تعلیمی اصلاحات میں آپ لوگ دیکھیں کہ یہ 72 کی جنگ کے بعد کے واقعات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے 72 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا
اور جن سے ان کے اداروں میں کام کرنے والا اساتذہ ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئیں۔ طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو بسوں ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ اس سے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ طلباء کو وظائف میں اضافہ کیا گیا، یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جس کو اس سے پہلے پرانا نام اس کا تھا پیپلز اوپن یونیورسٹی، یعنی یہ دونوں باتیں یاد رکھنی ہیں کہ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اور جس کا کہ پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ طلباء کو خط و کتابت کے ذریعے سے تعلیم کے حصول کا موقع دے۔ تعلیم بالغاں کے مراکز قائم کیے گئے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اقدامات کیے گئے، اسکولوں کالجز کو اپ گریڈ کیا گیا، اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ صحت کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو مرکزی بنیادی مرکز صحت جو ہے اس کا قیام اور غریبوں کے علاج کی مفت سہولت، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا، اور نئے میڈیکل کالجز بھی قائم کیے گئے۔ معاشی تعمیر نو کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، جس میں صنعتوں، بیمہ کمپنیوں، بینکوں کو قومی تحویل میں لیا گیا اور اس کے مزدوروں کی اصلاحات شامل تھیں۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں ان کا مشہور اور مقبول عام نعرہ جو تھا وہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے اس کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی جو ہے وہ سوشلزم تھی، اور واضح الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا، ریل کے سفر کو آرام دہ بنایا گیا۔ معاشی ترقی کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو معاشی ترقی میں یہاں پر معاشرتی ترقی بھی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق کو کم کر کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اقدامات کیے۔ ملک میں بے چینی اور اس جنگی ڈسٹربنس جو ہے اس کو خاتمہ کیا گیا، بے گھر افراد کو گھر فراہم کیے گئے، اور یہ 5 مرحلہ اسکیم کے تحت ہوا تھا۔ حکومت نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو دوسرے ممالک میں بھی جو ہے وہ روزگار کی فراہمی ان کو یقینی بنائی تھی۔ معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہاتی علاقوں میں بھی ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ جس میں سینکڑوں دیہات کو بجلی فراہم کی گئی تھی۔ انتظامی اصلاحات اس میں کون سی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ملک کو عظیم اقوام کی صف میں جو ہے وہ شامل کیا، اور اعلیٰ مقام دلوانے کے لیے انہوں نے 72 میں افغانستان، چین اور روس کے دورے بھی کیے۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں 1971 کی جنگی قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہوئی تھی۔ بھٹو حکومت نے سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے میں پولیس کے نظام میں اصلاحات کیں، اور 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا نہ صرف انعقاد کیا بلکہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے گراں قدر خدمات بھی انجام دیں۔ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی عوام کی شناخت کو دینے کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے قومی شناختی کارڈ کا آغاز جو ہے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہی ہوا۔ اب آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ہنٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے قومی شناختی کارڈ کا اجرا ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہی کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی بچوں؟ اور اگر جہاں تک آپ لوگوں کو جو پوائنٹ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے، سمجھ نہیں آئی، آپ اس کو میری اس روشنی پروگرام میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں تاکہ آپ اسٹوڈنٹس کے پرابلم کو سولو کروں، اور آپ کو نہ صرف آپ کی ایجوکیشنل بلکہ آپ لوگوں کو ایگزام میں بھی اچھے مارکس کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو امپروو کروں۔ اللہ حافظ۔